یہ ایک جملہ اس مسجد سے لے کر اٹھو، ساری دنیا میں سب سے بڑا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، ساری دنیا میں سب سے عقل مند مومن وہ ہے سبحان اللہ جو موت کے بعد کی تیاری زندگی میں کرتا ہے۔ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کتنے مہینے پہلے یہاں کھڑے ہو کر میں نے ایک جملہ کہا، ان لوگوں نے ریکارڈ کر کے اس کو پھیلا دیا، سینکڑوں لوگوں ہزاروں لوگوں میں وہ جملہ پھیل گیا۔ کیا تیاری کرنا، آج مجھے وہ نہیں بولنا ہے، آج مجھے یہ بولنا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کی عبادت کے لیے، اور یہ اس کی عبادت مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم کریں، یہ اللہ کی مرضی ہے سبحان اللہ۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اسے باقی رکھے، مرتے دم تک کرتا رہے، کبھی عبادت نہ چھوڑے۔ اس میں ایک اہم چیز یہ ہے، اس وقت مسلمانوں کی زیادہ تر تعداد ایسی ہے جو اس مقصد سے دور ہے، غافل ہے، اور اس میں ستم ظریفی ظلم یہ ہے ایک رات یا دو رات جاگ لے کر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں انہوں نے زندگی کی عبادتیں کر لی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ گئے ہوں گے اب میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے تو ہر لمحہ عبادت ہے میرے بھائی، آپ اگر باہر نکل رہے مسجد کے باہر، آپ کا نکلنا عبادت ہے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہم انی اسألک من فضلک، آپ کا اندر آنا عبادت، بیٹھ کے خطبہ سننا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، کھانا کھاتے وقت بسم اللہ بول کر کھانا عبادت، کھانے کے بعد دعا پڑھنا عبادت، بیت الخلاء جانا عبادت، ہمارا کاروبار عبادت، ہماری زندگی عبادت ہے، اور یہ قیامت تک چلنی چاہیے، موت تک چلنی چاہیے۔ صرف ایک رات یا دو رات سبحان اللہ کیسا عجیب سا مذاق ہے، عجیب سا مذاق۔ دو دوست جا رہے ہیں مل کے، کھڑوا تو یہاں باہر، اندر جا کو ذرا نمازاں پڑھ لگا جاتا ہوں۔ اب وہ مذاق چلتا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں چلے گا مذاق۔ کس کا مذاق بولو؟ نماز کا مذاق۔ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ لوگ؟ کیا قضائے عمری پڑھنے جا رہا ہے؟ یہ کتنی نمازیں چھوڑا اسے خود نہیں معلوم ہے۔ کون سی نماز؟ کوئی بھی نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی ہے، نیت ضروری ہے۔ کون سی نیت کرے گا تو؟ سینکڑوں ہزاروں نمازیں تو چھوڑ چکا ہے، کیا اسی لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ ایک رات میں تو چلا جا اور کھڑ کے وہ بھی مرغی کی ٹھونگوں کی طرح جلدی جلدی مار کر تو چلا؟ نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ اس سے بھی برا عقیدہ 15ویں شعبان کے تعلق سے گھروں کو کون آتے ہیں؟ کون آتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ، گھروں کو روحیں آتی ہیں۔ روحوں کی آمد کا عقیدہ ادھر ہے کہ نہیں ہے؟ سب صاف ہو گیا ہے روحوں کی آمد کا، اور اس میں ایک مذاق ہے۔ اگر وہ آنے والا باپ یا بیٹا یا جو بھی ہے وہ جو بیڑی پیتا تھا وہی بیڑی رکھی جائے گی، وہ جو سگریٹ پیتا تھا وہی سگریٹ رکھی جائے گی، سارے گھر کے لائٹ آن، باہر کے بھی لائٹ آن، سارا گھر روشن اس دن سبحان اللہ۔ عقیدہ یہ ہے کہ اس دن ہمارے جو روحیں ہیں، ہمارے بزرگان ہمارے گھروں کو آتے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھ رہا ہوں، کیا یہ عقیدہ ہمارے نبی کا تھا؟ جی مجھے دیجیے، آئیے میرے سامنے بیٹھیے، میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا یہ عقیدہ اللہ کے نبی کا تھا؟ کیا نبی نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، میری زندگی میں سبحان اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری زندگی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، بلکہ پہلے ہی ہو گیا سبحان اللہ باپ کا انتقال، میری زندگی میں دادا کا انتقال ہوا، میری زندگی میں میری چہیتی بیوی حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، کیا ان کے بارے میں نبی نے یہ عقیدہ رکھا 15 شعبان کو یہ لوگ میرے گھر میں آتے ہیں اس لیے سارے چراغ روشن کر دو؟ کوئی ایک کہیں سے پڑھی ہوئی کوئی حدیث لے کر آؤ، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 1,50,000 صحابہ میں، میرا چیلنج ہے 1,50,000 صحابہ میں ایک صحابی نے، کسی ایک صحابی نے یہ عقیدہ رکھا ہو، آپ لے کر آؤ میرے سامنے۔ پھر تم کہاں سے یہ عقیدہ رکھ رہے ہو؟ یہ 15 شعبان تم نے کہاں سے؟ سارے سال میں شاید قبرستان اتنا کبھی روشن نہیں ہوتا جتنا 15 شعبان میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ روحوں کے آنے کا عقیدہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یاد رکھو اچھی طریقے سے، جو بھی آدمی مرتا ہے واپس زندگی میں کبھی نہیں آتا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عقیدہ ہمیں سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کی جب جان نکالی جاتی نا، کبھی کبھی جمعہ میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے، انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ جب موت آئے گی ایک آدمی ایک تمنا کرے گا، اے اللہ تھوڑی دیر اب جان نہیں نکالی جائے، ایک بار گھر والوں سے بات کر لوں، بعد میں میری جان نکالی جائے، ایک جگہ پر ہے تھوڑا صدقہ کر دوں،
تو ان کو جو جواب دیا جائے گا قرآن میں وہ جواب موجود ہے. جو بھی آدمی مر رہا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی، آدمی کہے گا اے میرے پروردگار، غور سے سنو، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑا وقت چاہیے اللہ، مجھے ابھی جان نہیں نکالی جائے. اللہ اسے جواب دے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اللہ صدقہ کر کے آؤں گا پھر میری جان نکال لینا اور نیک بھی بن جاؤں گا. واکن من الصالحین، اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب وقت آ جاتا ہے کسی کو ٹائم نہیں دیا جاتا، ایک سیکنڈ کا ٹائم نہیں ملتا. جب ٹائم آ جاتا ہے جان نکالی جاتی ہے. ایک بار جان نکال لی گئی دوبارہ یہ جان کو دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، دو جگہ میں سے ایک جگہ رکھا جاتا ہے. قرآن یہی کہتا ہے اگر وہ نیک ہیں اللہ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے والدین کو، اللہ ہمارے بزرگوں کو، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، اللہ ہمارے دوست و احباب کو، اللہ ہر مسلمان کو اس جگہ اللہ پہنچائے جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. اگر وہ نیک ہیں تو ان کی روحیں علیین میں رکھی جاتی ہیں. کہاں رکھی جاتی ہیں؟ اگر وہ برے ہیں تو ان کی روحیں سجین میں رکھی جاتی ہیں. یہ دونوں تذکرے قرآن میں ہیں. اگر وہ نیک ہیں تو روح علیین میں رکھی جاتی ہے. اسی لیے لوگ دعا کرتے ہیں اعلیٰ جو آدمی مر چکے ہیں اللہ ان کو علیین میں جگہ عطا فرمائے، اللہ ان کو علیین میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کوئی روح دنیا میں نہیں آتی میرے بھائی. ایک مرتبہ مر گیا آدمی، ہمارا یہ ماننا ہے یہاں پنرجنم کچھ نہیں ہے. پنرجنم یہاں نہیں ہے، دوبارہ کتے کی شکل میں انسان نہیں ہے ہمارے پاس. ایک مرتبہ مر گیا ہے پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ جنت یا جہنم کی شکل میں کیا جائے گا. ہمارا عقیدہ وہی ہے. اللہ ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے تعلق سے اللہ ہمیں وقت پر نماز پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.